گرامی، دانشوران قوم و ملت، اب آئیے میں کچھ ایسے احباب کا نام گناؤں جن کی کاوشیں اور جہد مسلسل نے اسلامیہ اصلاح کمیٹی کی خدمات کو اس قلیل مدت میں ہر عوام و خاص تک پہنچایا ہے۔ صدر اعلیٰ کریم صاحب بنگلوری پہراوی، صدر اعلیٰ عبدالقیوم انصاری صاحب گرگی، صدر اعلیٰ اسلام حسن نوری صاحب کھیلڈا، و صدر نصر الدین صاحب گاواں، و صدر مقصود صاحب ڈیگوڈی، و صدر ممتاز صاحب، و صدر تسلیم صاحب دنیا، و صدر ڈاکٹر مسلم انصاری صاحب باسوڈی، سیکریٹری جناب نعیم صاحب کالا پتھر، جناب حافظ حیدر صاحب محتمم مدرسہ نورالعلوم پہرا، جناب ہارون رشید صاحب بڑا مانپور، جناب نبی جان صاحب مانپور پہرا، یوسف صاحب نعمت محلہ پہرا، جناب سیکریٹری فخر الدین صاحب باسوڈی، جناب صبا عالم، جناب شمیم صاحب مالڈا، حیدر بابو پتھل ڈیہا، ممتاز صاحب گاواں، نیاز صاحب ڈیگوڈی، منظور صاحب گڑگی اور ایک منظور صاحب گڑگی، اسلام باؤڈی صاحب، ابراہیل صاحب دنیا، شمشیر صاحب کو بھروا اور ممتاز صاحب کو بھروا اور ممتاز صاحب مدنی پبلک اسکول پہرا، اور ایک ابھرتا ہوا نوجوان اور اسلامیہ کمیٹی کے ہر دل عزیز شخصیت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سلیقہ سے پیش کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے اور اراکین کمیٹی نے اس گروپ کا اسپیکر بنایا ہے اور ہر شخص کی باتوں کو سن کر اچھا تبصرہ کرتے ہیں اور اپنی پیاری پیاری باتوں کو مہذب انداز میں پیش کر کے ممبران کے دلوں کو لبھا جاتے ہیں، اس سے میری مراد جناب بابو صغیر الدین صاحب نوری محلہ کھیلڈا ہے۔ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو شب و روز اس فکر میں رہتے ہیں کہ اسلامیہ اصلاح کمیٹی کو ترقی کے راہ پر کیسے گامزن کریں، اس کو پروان کیسے چڑھائیں۔ حضرات، اب آئیے میں کچھ اس کی خدمات کے بارے میں بتلاؤں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامیہ اصلاح کمیٹی اس قلیل مدت میں کیا کیا خدمات انجام دی ہے اور اس کی کیا کیا کارنامے ہیں۔ تو ملاحظہ کیجیے کچھ انجمنوں کے نام۔ جس انجمن میں کام کیا گیا، جہیز کو لینا پھر واپس کرنا، بنا ہوا کاغذات کو رد کرنا پھر نیا کاغذ تیار کرنا، پورا نام تو تفصیل سے بتا بھی نہیں پاؤں گا، بیک وقت یاد بھی نہیں رہتا ہے، البتہ کچھ کوشش کروں گا سرسری طور پر پیش کرنے کا۔ جس طریقے سے لوگوں نے جہیز لیا، اسلامیہ اصلاح کمیٹی کے لوگوں کے پاس خبریں موصول ہوئی اور کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچا، فون کے ذریعے سے اپنے قدموں سے چل کر گئے، اپنی گاڑی میں پیٹرول خرچ کر کے گئے، وہاں جا کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھایا، لوگوں کو بتانے کی کوشش کیے اور لوگوں نے سمجھا۔ وہ سب رشتے یہ ہے، عالم پور ٹو گاواں، گاواں ٹو باسوڈی، پھر گاواں سے مہیش پور، پھر گاواں سے مسجد محلہ پہرا، مہیش پور سے ڈیگوڈی، پھر ڈیگوڈی سے باڈی دی، پھر باڈی ڈی سے نیا ڈی، کٹوتیا زری نگر سے دھوبیا ٹولہ، ڈیگوڈی سے دھرہروا پر، اس کے بعد پار گھگرا سے دنیا، دنیا سے راجہ پر، اڑوڑیا سے جگدیش پور، ڈیوٹن سے گھگرا، ڈیوٹن سے مالڈا، مالڈا سے پھر کالا پتھر، گڑگی سے کوبھروا، کالا پتھر سے کوبھروا، کوبھروا سے پھر ڈیگوڈی، کوبھروا سے مالڈا، کوبھروا سے کوبھروا، ہرنی سے منجنے، ہرنی سے گاواں، پھر اسلام پور سے ہرنی۔ ایک میٹر تھا، یہاں بھی کامیابی ملی۔ دھرہروا پر سے ڈیگوڈی، تیلیا ڈی سے تیلیا ڈی، یہاں پر 3 شادیاں بلا جہیز کا تھا، اللہ ایسے نوجوانوں کو سلامت رکھے۔ اور ایک میٹر منی مارٹ ٹو منی مارٹ تھا، یہاں پہ پیسے لے لیے گئے تھے اور ایک گاڑی بھی دینے کی بات تھی، وہاں پر اسلامیہ اصلاح کمیٹی کے اراکین پہنچے اور انہوں نے کوشش کی اور وہاں بھی کامیابی ملی۔ ساتھ ہی ساتھ منی مہر سے گدر ایک کیس آیا تھا کہ لڑکی کو لڑکا والے نے دیکھ لیا لیکن لڑکا نے پھر انکار کر دیا، یہاں پر بھی کچھ میٹر پھنسی ہوئی تھی، اس میں بھی کامیابی ملی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام جوڑوں کو سلامت رکھے۔ یہ تو میں نے سرسری طور پر گنایا ہے، تقریباً 52-53 ایسے رشتے ہیں جن میں لی ہوئی رقم کو واپس کرایا گیا۔ 1-2 میٹر ایسا بھی آیا جو پیسے لے کر آدھی رقم خرچ کر ڈالے، پھر ان کا آدھی رقم واپس کروا دیا گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیہ اصلاح کمیٹی کی محنت و مشقت کا ثمرہ ہے۔
محنت و مشقت کا نتیجہ ہے کہ ہماری قوم کتنی خطیر رقم، اتنی موٹی رقم تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے کا بچت ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنی مرضی کے مطابق جہیز نہیں لیے، یہ تو ان گنت ہے۔ انہیں پتہ ہے جہیز لینا دینا بہت غلط ہے، لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرکیف یہ تو تلک جہیز کی باتیں تھی۔ اب آئیے اسلامیہ اصلاح کمیٹی کی کچھ اور جھلکیاں دکھلاؤں، جس سے آپ حضرات کو بخوبی اندازہ مل جائے گا کہ یہ کمیٹی جس کا وجود تقریباً 20 ماہ صرف ہوا ہے، اتنے کم دنوں میں کتنے اچھے کارنامے انجام دیے ہیں۔ کچھ غریب لڑکیوں کی شادی کے انتظامات کمیٹی کی جانب سے کیا گیا۔ کچھ گاؤں کے کچھ ایسے افراد ہیں جو بالکل لاچارہ اور بیچارہ اور کمزور ہیں، جن کے پاس علاج و معالجہ کے لیے پیسے نہیں تھے، انہیں بھی مالی تعاون دے کر ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ مقامات یہ ہیں: ڈیگو ڈی، کھیلڈا، دنیا، پیہرا، گھگرا، ڈیوٹن، گاواں وغیرہ۔ اور گاواں اور سدگاواں پرکھنڈ کے 3 مدارس کو ڈیجیٹل بنانے کا ارادہ ہے۔ نمبر 1 مدرسہ انوار الاسلام مالڈا، نمبر 2 مدرسہ نور العلوم پیہرا، نمبر 3 مدرسہ غوثیہ صدیقیہ مودی ڈی باسوڈی۔ اور اس مدرسہ میں جلسے دستار بندی کے موقع پر اسلامیہ اصلاح کمیٹی کی جانب سے 10,000 روپے اور حفاظ کرام کو کپڑا اور قرآن وغیرہ دیا گیا تھا۔ برادران قوم و ملت، اسلامیہ اصلاح کمیٹی کے جو بنیادی قوانین ہیں وہ 7 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سبھی انجمن کے لوگ لڑکوں کی شادی کے موقع پر نقدی و جہیز کا ناجائز مطالبہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، کسی بھی موقع پر فحش گانوں کے ساتھ ڈی جے، بینجو اور باجا بجانے پر سخت پابندی لگانا ہے۔ نمبر 3، اپنے جوان لڑکیوں اور عورتوں کو پردہ میں رکھنا ہے، بازار وغیرہ پر تنہا جانے پر سخت پابندی لگانا ہے۔ نمبر 4، اپنے بچوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور علمی معیار کو بہتر بنانا ہے۔ نمبر 5، انجمن کے لوگ اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے متحد ہو کر قومی، معاشرتی اور سرکاری مسائل پر ایک بنے رہیں گے۔ نمبر 6، سبھی انجمن کے لوگ سختی سے اصلاح کریں گے کہ بلا وجہ چھوٹی باتوں پر لفظ طلاق کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس پر سخت ہدایت کے ساتھ پابندی لگانا ہے۔ نمبر 7، قوم و ملت کے نوجوان لڑکوں کے ذریعہ نشہ خوری، جوا اور زناکاری کی بری عادتوں پر انجمن کے ذریعے سختی سے پابندی لگائی جائے۔ یہ 7 بنیادی چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے میں بدلاؤ لا کر انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اسلامی اصلاح کمیٹی کے تمام ممبران و عہدیداران کو، جنہوں نے زمانے کی نزاکت کو دیکھ کر اس درد اور کسک کو سمجھا اور معاشرے کے اندر پیش آنے والی خرابیوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، اور تقریباً 64 گاؤں کے لوگوں کو جوڑ کر ایک ایسی تنظیم بنائی جو ایک دوسروں کے قدم سے قدم ملا کر کام کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کے دوش بدوش نظر آتے ہیں، معاشرے میں رونما ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے میں ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ میں اسلامیہ اصلاح کمیٹی کے تمام ممبران و ذمہ داران کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم کارنامے پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس کمیٹی کو حقیقی معنوں میں معاشرے کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ آؤ میرے نوجوانوں، اس کمیٹی میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو جاؤ اور اپنی جان و مال کی قربانیوں کو پیش کر کے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن جاؤ، اور اس کے لیے سالانہ ممبری فیس جو 400 روپے رکھے گئے ہیں ادا کرتے چلے جاؤ، تاکہ صدر محترم اور ذمہ داران انتظامیہ کو کام کرنے میں آسانی ہو۔ میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کی عہد کریں کہ تا دم حیات اسلام کی پاسبانی کریں گے اور ایک ایسے صالح معاشرے کی تعمیر کریں گے
جو انسانیت کو ظلم و تاریکی کی گہرا ٹوپ اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدیت قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کو دور فرمائے اور ہم سب کو اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عثمان غنی الحسینی مانپوری، محتمم مدرسہ دار رقم پہاڑیہ، وایا نیمی، ضلع شیخ پورہ، بہار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔